گہرے نیلے آسمان کے نیچے ایک وسیع صحرا، بلند و بالا پہاڑیوں کے سائے میں ایک عظیم قوم آباد تھی۔ ایک ایسی قوم جو طاقت، جسمانی قوت اور تعمیراتی مہارت میں اپنی مثال آپ تھی۔ Push harder. Raise the block. Hold it steady now. وہ قوم جو کہلاتی تھی قوم عاد، لیکن طاقت جب غرور میں آ جائے اور نعمتیں جب ناشکری میں بدل جائیں تو پھر زمین پر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہی داستان ہے قوم عاد کی، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے عظمت دی مگر انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور پھر ان کا انجام عبرت کی نشانی بن گیا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے ایک علاقے احقاف میں رہتے تھے، رتیلے ٹیلوں، کھجوروں کے جنگلوں اور خوبصورت وادیوں پر مشتمل خطہ۔ اللہ نے انہیں غیر معمولی طاقت عطا کی تھی۔ ان کے قد لمبے، جسم مضبوط اور عمارتیں اونچی تھیں۔ وہ کہتے تھے، ہم سے بڑھ کر طاقتور، دکھاؤ ذرا کون ہے۔ یہ جملہ ان کے غرور اور تکبر کا واضح ثبوت تھا۔ قوم عاد اپنے زمانے کی سپر پاور تھے، لوگ ان کی طاقت سے خوف کھاتے اور وہ زمین پر اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن دل سے اللہ کو بھلا چکے تھے۔ بت پرستی عام تھی اور ظلم ان کی پہچان بن گیا تھا۔ They're gonna kill us! Keep going! حضرت ہود علیہ السلام انہیں پکار پکار کر کہتے، اے میری قوم، اللہ کے آگے جھکو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں طاقت دی ہے، اسی سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسا کر نعمتیں بڑھا دے گا۔ مگر قوم عاد نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں جواب دیا، اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے نوازا تھا اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے نبی سے دشمنی پر اتر آئی۔ قوم کے سردار کہتے، ہماری قوت، ہماری سلطنت، ہماری عمارتیں، کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم سب سے طاقتور ہیں۔ ان کی زبانیں غرور سے بھر گئی تھیں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں آخری بار خبردار کیا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، مگر آوازیں مذاق میں بدل گئیں اور نصیحتیں ان کے کانوں پر اثر نہ کر سکیں۔ You are just a fool. اب ہوا عذاب کا آغاز۔ پہلے اللہ نے بارش روک لی، زمین خشک ہونے لگی، فصلیں جلنے لگیں، دریا سکڑ گئے۔ قوم عاد پریشان ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ بادل آئے تو بارش ہوگی۔ ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا اور خوشی سے چلائے، یہ ہے وہ بادل جس سے ہمیں بارش ملے گی۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام کی آواز گونجی، نہیں، یہ بادل عذاب کا بادل۔ اچانک ایک زبردست چیختی ہوئی آندھی چل پڑی۔ آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، عمارتیں ٹوٹ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، پہاڑوں جیسے جسم والے لوگ اینٹوں کی طرح اڑتے رہے، صحرا کی ریت نے ان کے شہروں کو نگل لیا۔ قرآن کہتا ہے، وہ لوگ اس ہوا سے یوں گرے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ یہ وہ دن تھے جب قوم عاد اپنی طاقت سمیت مٹ گئی، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان لانے والے لوگ بچا لیے گئے۔ یہ ہے انجام ان قوموں کا جو اللہ کی نعمتوں پر غرور کریں اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کریں۔ طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آج انسان یہی سوچے کہ اس کی ٹیکنالوجی، اس کی طاقت، اس کی عمارتیں اسے بچا لیں گی تو یہ داستان یاد رکھیں۔ قوم عاد کی بستیوں سے اٹھتی ہوئی ریت اب بھی کہتی ہے، غرور کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔